صرف 10 منٹ باقی تھے. کیا عظیم دوستی میلہ شروع ہو پائے گا؟ ایک دن پنکو اور چنکو جنگل میں کھیل رہے تھے اور دونوں ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے تھے کہ اچانک انہیں جھاڑیوں کے پیچھے سے کسی کی مدد کے لیے پکارنے کی آواز سنائی دی. جب آگے بڑھے تو انہوں نے دیکھا کہ جھاڑیوں کے پیچھے ایک ننھا ہرن کا بچہ موجود تھا اور اس کی ٹانگ پر چوٹ لگی تھی. چنکو نے فوراً سے اس کی مرہم پٹی کی جبکہ پنکو نے اسے پانی پلایا. تھوڑی دیر بعد ہرن کا بچہ بہتر محسوس کرنے لگا اور پھر اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا. یہ دیکھ کر پنکو اور چنکو بہت خوش ہوئے، لیکن پھر ہرن کے بچے نے انہیں اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا. دونوں حیران ہوئے مگر اس کے پیچھے چلنے لگے. چلتے چلتے وہ جنگل کے ایک ایسے حصے میں پہنچ گئے جہاں ایک بہت بڑا آبشار تھا. اچانک ہرن کا بچہ آبشار کے اندر چلا گیا. پنکو اور چنکو حیرت سے اسے دیکھتے رہے، لیکن چند ہی لمحوں بعد وہ آبشار کے پیچھے جا کر غائب ہو گیا. پنکو اور چنکو نے ہمت کی اور وہ بھی آبشار کے پیچھے چلے گئے. وہاں انہوں نے ایک خفیہ سرنگ دیکھی. سرنگ کے اندر چمکتے ہوئے کرسٹل تھے اور اس کے اختتام پر ایک حیرت انگیز دنیا تھی، ونڈر لینڈ. اسی دوران ایک بہت بڑا اڑنے والا کچھوا ان کے اوپر سے گزرا. دونوں حیرت سے اسے دیکھنے لگے. کچھ ہی لمحوں بعد وہ نیچے اترا اور بولا، میرا نام ٹوگو ہے اور میں پورے ونڈر لینڈ میں خطوط اور پارسل پہنچاتا ہوں. پنکو اور چنکو ابھی ٹوگو سے باتیں ہی کر رہے تھے کہ اچانک تیز ہوا چلنے لگی. ہوا اتنی تیز تھی کہ ٹوگو کے بیگ سے ایک سنہری لفافہ نکل کر آسمان میں اڑ گیا اور دور پہاڑوں کی طرف چلا گیا. ٹوگو بہت پریشان ہو گیا. اس نے بتایا کہ وہ لفافہ عظیم دوستی میلے کا سب سے اہم دعوت نامہ تھا. اگر وہ نہ ملا تو پورا میلہ رک جائے گا. پنکو اور چنکو نے اس کی مدد کا فیصلہ کیا اور تینوں لفافے کی تلاش میں نکل پڑے. کچھ دیر بعد وہ ایک خوبصورت رینبو برج پر پہنچے جہاں ایک شرارتی ہوا کے جن نے ان کا راستہ روک لیا. جن بولا، اگر تمہیں یہ برج پار کرنا ہے تو پہلے میری پہیلی کا جواب دینا ہوگا. اس نے پوچھا، وہ کون سی چیز ہے جو جتنی زیادہ بانٹو اتنی ہی بڑھتی ہے؟ چنکو فوراً بولا، دوستی. جن صحیح جواب سن کر خوش ہو گیا اور اس نے کہا، اب تم لوگ جا سکتے ہو. آگے بڑھتے ہوئے انہیں ایک بولنے والا طوطا ملا. طوطے نے بتایا کہ اس نے ایک بندر کو سنہری لفافہ لے کر کرسٹل غار کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا. یہ سن کر پنکو، چنکو اور ٹوگو فوراً کرسٹل غار کی طرف روانہ ہو گئے. کرسٹل غار کے اندر بے شمار چمکتے ہوئے راستے تھے اور وہ سب ایک جیسے دکھائی دے رہے تھے. کچھ ہی دیر بعد وہ دونوں راستہ بھٹک گئے. ٹوگو پریشان ہو گیا، لیکن اسی وقت پنکو کی نظر زمین پر پڑے سنہری نشانات پر گئی. پنکو بولا، شاید یہی نشان ہمیں صحیح راستہ دکھائیں گے. پھر تینوں انہی نشانات کے پیچھے چلنے لگے اور آخرکار غار سے باہر نکل آئے. باہر انہیں ایک سفید خرگوش ملا. خرگوش نے بتایا کہ ایک بندر سنہری لفافہ لے کر ڈریگن ماؤنٹین کی طرف گیا ہے. تینوں فوراً ڈریگن ماؤنٹین کی طرف روانہ ہو گئے، لیکن راستے میں انہیں ایک ٹوٹا ہوا پل ملا. اگر وہ پل پار نہ کرتے تو وہ اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتے تھے. پنکو اور چنکو نے ہمت نہیں ہاری. انہوں نے لکڑیاں اور بیلیں جمع کی اور ٹوگو کی مدد سے پل کی مرمت شروع کر دی. کافی محنت کے بعد پل دوبارہ مضبوط ہو گیا اور وہ اسے پار کر ڈریگن ماؤنٹین پہنچ گئے. وہاں انہیں ایک مومو نامی بندر ملا جس کے ہاتھ میں وہی سنہری لفافہ تھا. پنکو نے مومو سے پوچھا، تم یہ لفافہ کیوں لے آئے؟ مومو شرمندہ ہو کر بولا، یہ لفافہ مجھے بہت خوبصورت لگا تھا اس لیے اسے میں اپنے ساتھ لے آیا. پنکو اور چنکو نے اسے سمجھایا کہ دوسروں کی چیز بغیر اجازت لینا غلط بات ہے. مومو کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور اس نے فوراً سنہری لفافہ واپس کر دیا. اسی دوران ٹوگو گھبرا کر بولا، او نہیں، دوستی میلہ شروع ہونے میں صرف 10 منٹ باقی ہیں. یہ سنتے ہی سب فوراً ٹوگو کی پیٹھ پر سوار ہو گئے. ٹوگو نے اپنے بڑے رنگین پر پھیلائے اور تیزی سے آسمان میں اڑنے لگا. وہ بادلوں، جادوئی جزیروں، چمکتی ندیوں اور خوبصورت وادیوں کے اوپر سے گزرتے ہوئے شاہی محل کی طرف روانہ ہوئے. ادھر شیر بادشاہ اور تمام جانور بے چینی سے انتظار کر رہے تھے. بادشاہ نے کہا، میں کب سے اس دعوت نامے کا انتظار کر رہا ہوں. آخرکار ٹوگو محل پہنچ گیا اور اس نے سنہری لفافہ بادشاہ کے حوالے کر دیا. بادشاہ نے لفافہ کھولا اور بلند آواز میں اعلان کیا، عظیم میں دوستی میلہ شروع کیا جاتا ہے.
یہ سنتے ہی پورا ونڈرلینڈ خوشی سے جھوم اٹھا۔ رات کے آسمان میں رنگ برنگی آتش بازی روشن ہو گئی اور ہر طرف جشن کا سماں بن گیا۔ پنکو، چنکو، ٹوگو اور مومو نے بھی جشن میں بھرپور حصہ لیا اور ہر طرف خوشی کا سماں بن گیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے پنکو، چنکو، ٹوگو اور مومو کو اسٹیج پر بلایا اور ان کی بہادری، ایمانداری اور مدد کرنے کے جذبے کی تعریف کی۔ تمام جانوروں نے ان کے لیے زور سے تالیاں بجائیں۔ میلہ ختم ہونے کے بعد ٹوگو، پنکو، چنکو اور مومو کو اپنی پیٹھ پر بٹھا کر واپس روانہ ہو گیا۔ وہ رات کے خوبصورت آسمان میں اڑتے ہوئے گاؤں کی طرف جانے لگے۔ کچھ دیر بعد ٹوگو آہستہ آہستہ نیچے اترنے لگا اور گاؤں میں نرمی سے لینڈ کر گیا۔ پنکو اور چنکو زمین پر اتر گئے اور ٹوگو کا شکریہ ادا کیا۔ ٹوگو اور مومو نے ہاتھ ہلایا اور ٹوگو اپنے رنگین پروں کے ساتھ آسمان کی طرف بلند ہو گیا۔ اس دن پنکو اور چنکو نے سیکھا کہ دوسروں کی مدد کرنا ہمیشہ خوشی کا باعث بنتا ہے۔